والاکرام وقال اللہ تعالی فی مقام آخر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ و اہل بیتہ و امتہ اجمعین۔ برادران اسلام، قرآن مجید کی یہ آیت کہہ رہی ہے یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کل من علیہا فان، یہ سب کا سب فنا ہونے والا ہے۔ بقا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تھی، بقا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے اور بقا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے رہے گی۔ برادران اسلام، آج تو ایک آدمی مر جاتا ہے اور دوسرا اس کے جنازے کے لیے آ جاتا ہے، اور ایسے مقام بھی ہے کہ جہاں پر جنازے کے لیے میت اٹھانے کے لیے بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جیسے فلسطین کے اندر آپ دیکھیں، ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، ہر گھر سے لاشیں نکل رہی ہیں، اب ان لاشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور برادران اسلام، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يستر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب یہ زلزلہ آئے گا، زمین ترترائے گی، اندر جو کچھ باہر نکل آئے گا، اور فرمایا کہ پھر جب اللہ جل شانہ کے سامنے لوگ جائیں گے اور ایک ذرہ کوئی نیکی لے کے آیا تو اس کا بدل پائے گا، اور اگر ایک ذرہ برائی لے کر کے آیا اس کی سزا پائے گا۔ ہم دنیا میں تھوڑے سے مختصر وقت کے لیے آئے ہیں، ہم مسافر ہیں، ہم کراچی کا سفر کرتے ہیں، راستے میں گاڑی رکتی ہے، ہوٹل پہ لوگ اترتے ہیں، وہاں پر جا کر کے تھوڑا سا اپنے لیے خرید و فروخت کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی لیتے ہیں، گاڑی کا ڈرائیور آواز کرتا ہے آؤ بھائی گاڑی جانے کے لیے تیار ہے، اور جلدی کے ساتھ ہم جو کھانا ہاتھ میں ہے وہ بھی چھوڑتے ہیں اور آ کر کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی حال ہماری زندگی کا ہے، ہم موت کے منہ میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں اور آخرت کی طرف ہم نے جانا ہے، اور ہماری منزل جنت ہے، ہم جنت کی تلاش میں ہیں۔ برادران اسلام، دنیا کے اندر رب کائنات نے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی اور ان کی امامت کے لیے 1,24,000 کم و پیش نبی بھیجے ہیں۔ ان سب میں سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے حسین، سب سے جمیل جو نبی ہے ان کا نام محمد مصطفیٰ، سب محبت میں کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارا تعلق اس نبی کے ساتھ جو ہمارے تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں کے مقتدا ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنے جانے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، اور آخرت کی تیاری کے بعد جب وہ ہمارے پاس آتا ہے، فرمایا اگر اچھی تیاری کے ساتھ آئے گا تو جنت میں اس کا استقبال کیا جائے گا، لیکن اگر یہ برائی کے ساتھ ہے تو برادران اسلام وہ اپنی سزا بھگتے گا۔ مثال کے طور پہ آج جس بھائی کا جنازہ ہے، انور سعید خان صاحب کے بھائی کا جنازہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی قوم اور رنگ اور نسل اور علاقہ اور بڑھوتری اور مال اور جائیداد اور نام اور خاندان اور قبیلہ اور علاقہ اور نسل، اس سے باہر نکل کے سوچو ہمارا یہ بھائی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے، کتنے لوگ کھڑے ہیں بھائی؟ سارے آئے ہیں ہمدردی کے لیے، آئے ہیں کس کے لیے آئے ہیں؟ ان کے زخموں پر مرہم پٹی کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے افسوس میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس افسوس کے پیچھے ایک بات کو سوچو، اس ہمدردی کے پیچھے ایک بات کو سوچو، تھوڑی دیر کے بعد یہ کون ہے؟ یہ خاندان کے اعتبار سے اپنے آپ کو خان کہلاتے ہیں، اور زمین اور جائیداد اور نام اور علاقہ اور لوگ اور قوم اور قبیلہ اور خاندان اور نسل اور دوست اور احباب اور عزیز اور اقربا، تھوڑی دیر کے بعد جنازہ پڑھیں گے، چارپائی اٹھائیں گے، قبر کے پاس جائیں گے، لوگ ملیں گے، قبر کی پادال میں اتاریں گے اور پھر اوپر سے مٹی ڈالیں گے۔ پھر کہے گا، ایک آدمی کہے گا ادھر مٹی ڈالو اندر پانی نہ جائے، دوسرا کہے گا یہاں مٹی ڈالو، کوہان کو اونچی کرو
پانی کو ادھر نکالو، پانی کو ادھر نکالو۔ میرے بھائیوں سمجھو کہ اس جس بکسے کے اندر یہ چلا گیا ہے، اگر اس کو دنیا والوں کی نظر سے دیکھو تو یہ کیا ہے؟ ایک قبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک بکس ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک گڑھا ہے۔ لیکن اسی بات کو لے کے مدینہ منورہ جاؤ، میرے آقا کے مزار پہ کھڑے ہو جاؤ اور میرے آقا پہ سوال کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ آقا دو جہاں کے الفاظ حدیث بولتی ہیں، محدثین بیان کرتے ہیں، فرمایا میرے نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ سب کے دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ فرمایا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب لوگ اپنے مردے کو قبر کے اندر رکھتے ہیں، فرمایا کہ یہ قبر آواز کرتی ہے، او میرے اندر آنے والیا، اگر یہ آدمی نیک ہے اسے کہتی ہے آج میرا برتاؤ دیکھے گا، آج میرا اخلاق دیکھے گا، آج میرا کارنامہ دیکھے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ قبر تا حد نگاہ کھل جاتی ہے، جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر میرے بھائیوں یہ میری طرح ایسا گناہگار کہ یہ دنیا کے اندر حق دبانے والا، یہ میری طرح ایک ایسا آدمی جو بد اخلاق ہے، جو کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آ رہا، اللہ کا حقوق غصب کر چکا، رسول کا حقوق غصب کر چکا اور قوم کے حق کو چھپا چکا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ کہتے زمین کہے گی، قبر کہے گی آج تو میری بد اخلاقی دیکھ، آج تو میرا انتقام دیکھ، آج تو میری ضرب دیکھ، آج تو میرا جھگڑا دیکھ، آج تو میرا لڑنا دیکھ۔ اتنے میں یہ اتنے زور سے آتی ہے کہ حضور پاک نے انگلیوں کا اشارہ کیا اور یوں انگلیاں گسیڑی، فرمایا کہ پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف یوں آ جاتی ہیں۔ اے برادران اسلام سمجھ جاؤ، کوئی خان ہے، کوئی نواب ہے، کوئی سید ہے، کوئی غیر سید ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی بڑے نام والا ہے، کوئی بڑی کوٹھی والا ہے، کوئی بینک اور بیلنس والا ہے، کوئی جھونپڑے والا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کسی کے پاس کھدڑ کے کپڑے، کوئی کاٹن کے کپڑے میں ملبوس ہے، کسی کے جسم پر پرفیوم ہے اور خوشبو کے انباریں۔ میرے بھائیوں یہ سمجھ جاؤ، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پھر تمہارے پورے پورے، تمہاری ہڈیاں، تمہاری بوٹیاں، تمہارے گوشت سب بکھر جائے گا، مٹی میں خاک میں مل جائے گا۔ پھر اللہ نے ایک اور دوسرے مقام پہ فرمایا، لوگ سمجھتے ہیں یہ انگلی ٹوٹی، یہ گوشت ختم ہوا، یہ ہڈی چلی گئی، انسان کا نقش مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم بنا نہیں سکتے؟ ہم پورے پورے پہ قادر ہیں، ہم بال بال پہ قادر ہیں، ہم جڑ پہ قادر ہیں، ہم تنے پہ قادر ہیں، ہم شاخ پہ قادر ہیں، وجود پہ قادر ہیں۔ آج تو تمہارا نقشہ بنا ہوا ہے، سنو تم تو وہ تھے، فرمایا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ کوئی کہتا ہے میں خان ہوں، کوئی کہتا ہے میں عالم ہوں، کوئی کہتا ہے میں پیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں مجاہد ہوں، کوئی کہتا ہے میں ذکر فی سبیل اللہ والا ہوں، کوئی کہتا ہے میرے پاس بینک اور بیلنس ہے۔ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، ہم نے بنایا کس قطرے سے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ کون سا قطرہ جو ماں کے سینے سے نکلا، جو باپ کی پیٹھ سے نکلا، پھر تین اندھیروں میں ان کو ہم نے آپس میں ملایا، پھر ہم نے انسان بنایا، پھر چار قسمیں کھائی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہ ہائی یہ چار قسمیں کھانے کے بعد رب کائنات فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ شیشہ دیکھ، اپنا چہرہ دیکھ، جبین دیکھ، اپنی پلکیں دیکھ، اپنی بھویں دیکھ، آنکھ کی بناوٹ دیکھ، اپنے ناک کی اونچائی دیکھ، اپنے رخسار پہ سرخی دیکھ، اپنے ہونٹوں کی نرمی دیکھ، اپنے دندان کی سفیدی دیکھ اور اپنی زبان کو ہلتا دیکھ۔
اس کے اندر ٹیسٹ دیکھ، پھر اس کے پیچھے کون ہے. جب آئے گا غور پہ آئے، فکر پہ آئے، تدبر پہ آئے، کتاب کھولے، قرآن کھولے، عالم کی بات سنے، خطیب کی بات سنے، اللہ والے کی بات سنے، پھر وہ تجھے بتائے گا یہ انسان بنا، یہ نقش ہے، یہ اونچائی ہے، یہ سورج یہ اپنی کرنوں کے ساتھ، یہ چاند اپنی روشنی کے ساتھ، یہ پہاڑ یہ اپنے پتھروں کے ساتھ، یہ سمندر اپنی موجوں کے ساتھ، یہ دریا اپنی لہروں کے ساتھ، یہ درخت اپنے پتوں کے ساتھ، یہ پھول اپنی مہک کے ساتھ. ان کے پیچھے ایک ذات ہے جسے کہتے ہیں اللہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. پھر فرمایا کہ وہ کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. وہ کون ہے؟ وہ قدوس ہے. وہ کون ہے؟ وہ العزیز ہے. وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اے برادران اسلام، ہمیں تو تھوڑی دیر کے لیے سفر کرنا ہے. خانگی چاہتے ہو، نوابی چاہتے ہو، اعلیٰ مقام چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، شباب چاہتے ہو، کباب چاہتے ہو، مکان چاہتے ہو، محلات چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، غرور چاہتے ہو، پسندیدہ زندگی چاہتے ہو، ایسی زندگی جس کے لیے موت نہیں، ایسی جوانی جس کے لیے بڑھاپا نہیں، ایسی صحت جس کے لیے بیماری کوئی نہیں، وہ جنت میں ہے. وہ کیسے ملے گی؟ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر مانو گے، نبی کی غلامی میں آ جاؤ. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. ہو اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میرے بھائیوں، تمہیں وہ نبی دیا گیا، ایسا نبی، لاجواب نبی، با کمال نبی، وہ جمال والا نبی، وہ جلال والا نبی، وہ امامت والا نبی، وہ خطابت والا نبی. اے برادران اسلام، نبی چلے، نبی بیٹھے، نبی سوئے، نبی نے کھایا، نبی نے نماز پڑھی، نبی نے روزہ رکھا، نبی نے وضو کیا، نبی نے مسواک کیا. یہی آسان بات ہے. کسی فرقے کی بات نہیں ہے، کسی جماعت کی بات نہیں ہے، کسی خطیب کی بات نہیں ہے، کسی محدث کی بات نہیں ہے، کسی مفکر کی بات نہیں ہے. جاؤ، جا کر کے کسی عالم کے پاس بیٹھو، وہ بریلوی ہے تب جاؤ، وہ دیوبندی ہے تب جاؤ، وہ اہل حدیث ہے تب جاؤ. جا کر کے بولو کہ بتاؤ مولوی صاحب رسول پاک چلتے کیسے تھے، بتاؤ مولوی صاحب رسول پاک کھاتے کیسے تھے، بتاؤ کہ رسول پاک کا انداز کیا تھا، بتاؤ کہ نبی کے اخلاق کیا تھے، بتاؤ کہ نبی کا سونا کیا تھا، بتاؤ کہ نبی کا جھاگنا کیا تھا، بتاؤ کہ نبی مسواک کیسے کرتے تھے، بتاؤ کہ نبی مسواک کیسے کرتے تھے، بتاؤ کہ جب نبی کسی کا جنازہ پڑھتے تو کیسے پڑھتے. میرے بھائیوں، مختصر بات یہ ہے کہ اگر نبی کے طریقے پر پیشاب کرنے کے لیے واش روم چلے جاؤ، جہاں پہ ہم اپنے تقاضے کے لیے جاتے ہیں، بیٹھ نہیں سکتے، دل نہیں لگا سکتے، چند گھڑیوں کے لیے جاتے ہیں، اپنے پیٹ کو خالی کرنے کے لیے جاتے ہیں. اے میرے بھائیوں، میرے نبی کا طریقہ یہ تھا. میرے نبی جب واش روم کی طرف جاتے، تقاضے کے لیے جاتے، تو فرمایا بایاں پاؤں پہلے رکھو. ارے چھوٹی سی بات ہے، بایاں پاؤں پہلے رکھ کر کے واش روم میں داخل ہو جاؤ، پیشاب کر کے باہر آ جاؤ. مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، آپ کو دو فائدے ملیں گے. دنیا کا فائدہ یہ ملا، آپ کا پیٹ خالی ہو گیا، اور آخرت کا آپ کو فائدہ یہ ملا کہ رسول اللہ کی سنت کو زندہ کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، اس دور میں جب سنت مٹ جائے، ایک سنت تم لے کے میرے پاس آ جانا، تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب ہم عنایت کر دیں گے. اس لیے برادران اسلام، جنازہ آ گیا، سب بنا لو.